اپنے آواز سے ملتمس ہوں جناب محمد قاسم صاحب سے کیا بائے اور نظران عقیدت و حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی ہے رات نہ پوچھو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی ہے رات نہ پوچھو آقا کرم بس آقا کرم ہے آقا کرم بس آقا کرم ہے آپ کے کرم کی بات نہ پوچھو آقا کرم بس آقا کرم ہے آپ کے کرم کی بات نہ پوچھو آپ کے کرم کی بات نہ پوچھو رش کے جنا سے بادام رش کے جنات باتیں گلیا ہر زیرہ پہ دو سے بادام چاروں طرف انوار کا عالم چاروں انوار کا عالم رحمت کی پیسہ سے نہ پوچھو چاروں طرف انوار کا عالم رحمت کی پیسہ سے نہ پوچھو. سب کچھ
پوچھو کرم بس آپ کا کرم ہے آپ کے کرم کی باتیں نہ پوچھو میں کیا اور کیا سب کچھ جیسے نسبت میں تو برا ہو لیکن میری لاج کس کے ہاتھ نہ پوچھو لاج کس کے ہاتھ نہ پوچھو کرم سے کہ ظاہر میں تسکین لو جا باطن میں راج لو جا ظاہر میں تسکین لو جا باطن میں راج بس نام نبی ہے نام نبی بس نام نبی ہے نام نبی کی باتیں نہ پوچھو نام نبی بس نام نبی ہے نہ پوچھو حال اگر کچھ اپنا سنایا آپ کے کرم کا شکوہ ہوگا میں اپنے حالات میں خوش ہوں مجھ سے میرے حالات نہ پوچھو مجھ سے میرے حالات نہ پوچھو آپ کا کرم بس آپ کا کرم ہے آپ کے کرم کی باتیں نہ پوچھو والد میں سے فتنہ ہوگا جاگے آتش کا مقدر یاد نگی میں روتے روتے یاد نبی میں روتے روتے کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو مانگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو آقا کرم بس آقا کرم ہے آقا کرم بس آقا کرم ہے آپ کے کرم کی بات نہ پوچھو
ماشاءاللہ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ محمد قاسم نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت کا بے پایا شکر ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی اس بابرکت اور اوپر محفل میں ہم سب تشریف فرما ہے، محفل میں آ گئے، اب کرنا کیا ہے؟ پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی علیہ رحمہ بتا رہے ہیں کہ عشاق مصطفیٰ جب حضور کے ذکر کی محفل میں آ جاؤ، پھر یہ مت دیکھنا کون آ رہا ہے، کون کہاں بیٹھ رہا ہے، کہا حضور کے ذکر کی محفل میں آئے ہو، اب انداز کچھ یوں ہونا چاہیے، تو عرض کی کیسا انداز ہونا چاہیے، کون کون جاننا چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ ایک مرتبہ بلند آواز سے نعرے کا جواب دے دینا، نعرے تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، رسالہ۔ عیسیٰ فرما رہے ہیں عشاق مصطفیٰ جب حضور کے ذکر کی محفل میں آ جاؤ تو خاموش مت بیٹھنا، کیا کرنا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ چھڑ جائے جس گھڑی شہ کون و مکان کی بات، چھڑ جائے جس گھڑی شہ کون و مکان کی بات، پڑھیے درود چھوڑیے سارے جہاں کی بات، پڑھیے درود چھوڑیے سارے جہاں کی بات۔ کہا کہ درود کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے، عرض کی وہ کیا؟ کہا کہ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دونوں جہانوں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا جو چل رہی ہے، تو یہ جہاں جو رک گئی تو وہ جہاں، ارے سانسوں کی اس مالا میں موتی بھر لو درود کے، پھر یہ جہاں ہو یا وہ جہاں ہمارے ساتھ ہوں گے رحمتیں دو جہاں، پھر یہ جہاں ہو یا وہ جہاں ہمارے ساتھ ہوں گے رحمتیں دو جہاں، تو چھڑ جائے جس گھڑی شہ کون و مکان کی بات، پڑھیے درود چھوڑیے سارے جہاں کی بات، کہ آتی ہے یوں لبوں پہ شہ انس و جان کی بات، آتی ہے یوں لبوں پہ شہ انس و جان کی بات، جیسے کہ منہ زمین کا ہو اور آسمان کی بات، جیسے کہ منہ زمین کا ہو اور آسمان کی بات، جس کے دل میں تمنا ہو وہ اب سبحان اللہ کہہ دے کہ نعت ان کے آستان پہ پڑھوں جھوم جھوم کر۔ کون ہو سبحان اللہ؟ اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ نعت ان کے آستان پہ پڑھوں جھوم جھوم کر، نعت ان کے آستان پہ پڑھوں جھوم جھوم کر، یا رب وہیں پہ جا کے کہوں ہے جہاں کی بات، یا رب وہیں پہ جا کے کہوں ہے جہاں کی بات، اور باضابطہ نمود سحر روک دی گئی، باضابطہ نمود سحر روک دی گئی، جب تک کہ طے ہوئی نا بلالی اذان کی بات، جب تک کہ طے ہوئی نا بلالی اذان کی بات، اور ہر عشق ایک رمز ہے، ہر آہ ایک راز، ہر عشق ایک رمز ہے، ہر آہ ایک راز، پوچھے نہ کوئی ان کے میرے درمیان کی بات، پوچھے نہ کوئی ان کے
میرے درمیان کی بات مدینہ پاک کے لیے تڑپنے والا، مدینہ پاک کی حاضری کی تمنا رکھنے والا اب ہاتھوں کو نیچے نہیں رکھے گا۔ پیر صاحب نے مقطع لکھا، کمال کر دیا، فرماتے ہیں کہ شہر نبی کی یاد نے تڑپا دیا ہمیں، شہر نبی کی یاد نے تڑپا دیا ہمیں، تم نے نصیر آج سنا دی کہاں کی بات، تم نے نصیر آج سنا دی کہاں کی بات، تم نے نصیر آج سنا دی کہاں کی بات، تو بس چھڑ جائے جس گھڑی سہے کونوں مقام کی بات، پڑھیے درود چھوڑیے سارے جہاں کی بات، پڑھیے درود چھوڑیے سارے جہاں کی بات۔ الحمدللہ ہمارے درمیان عالمی شہرت یافتہ صدقہ لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن الحاج محمد یوسف میمن صاحب آج کی اس محفل میں تشریف فرما ہوئے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اپنے آواز سے ملتمس ہوں جناب محمد رضوان صاحب سے کہ آپ آئیں اور اپنے خوبصورت انداز سے نذران عقیدت بہدور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ محبت سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، جذبے کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی پڑھیے
گیا مجھے ایسا مرشد عطا کیا یہ کرم میرے حضور کا یہ کرم میرے حضور کا شکرانے کے طور پر پڑھ لیجئے مجھے ایسا مرشد عطا مجھے ایسا مرشد عطا کیا جیسا مرشد ہے مرشد کی آواز بھی آنی چاہیے مجھے ایسا مرشد عطا کیا مجھے ایسا مرشد عطا کیا یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں ہمارا شملہ کیسے ہستیوں سے ملتا ہے الحمدللہ ایسے دور میں ملتا ہمارا شجرا کہ جن کے جوتوں کئی تاج کھڑے مجھے ایسا مرشد عطا کیا ایسا مرشد عطا کیا یہ کرم میرے حضور کا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جھوم کے صلو صلو علیہ وآلہ مجھ کو توفیق ذکر نبی مل گئی 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 مجھ رہا تھا دیا روشنی مل گئی مجھ رہا تھا دیا روشنی مل گئی اور روضہ مصطفیٰ ہے میرے سامنے روضہ مصطفیٰ ہے میرے سامنے روضہ مصطفیٰ ہے میرے سامنے میری جنت مجھے آج ہی مل گئی میری جنت مجھے آج ہی مل گئی میری جنت مجھے آج ہی مل گئی دیکھیے تو سرے اونچے مصطفیٰ کیا آ گئی زندگی مل گئی موت کیا آ گئی زندگی مل گئی موت کیا آ گئی زندگی مل گئی یہ شعر حاصل کلام بھی شعر ہے اور ہمارے
असगर भाई ने लिखा था ये शेर, इनका लिखा हुआ शेर पढ़ा हूँ। कहते हैं हाँ जिक्र आका से पहले मैं बेकार था, जिक्र आका से पहले मैं बेकार था, जिक्र आका से पहले मैं बेकार था, कितनी अच्छी मुझे